ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سر ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا۔ یقین جانیں جب آپ کا نام لیتے ہیں نا، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، بریک میں جوائن کیا ہے بڑی خوبصورت ایک چھوٹی ننھی منی ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، علیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں علیہ؟ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے جی، بسم اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ، جو ہجر طیبہ میعاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت، جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرأت بھی جاؤں قربان ہے، آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ یا بہت خوبصورت، اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید مزمل حسین شاہ صاحب اور خانم سیدہ مدیحہ عبدی صاحبہ۔ خانم صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بحیثیت ماں آپ کی زندگی میں کیا رول ماڈل ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، اور اس پہ سب سے پہلے میں یہ جملہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک ایسی ماں ثابت ہوئیں کہ آپ کے بطن اطہر سے جو بچی پروان چڑھی وہ سیدۃ النساء العالمین بنی۔ سبحان اللہ، سبحان کوئی اللہ۔ عام بچی نہیں، خاتون جنت اور سیدۃ النساء العالمین۔ بے شک۔ اور دین اسلام پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، دیکھیں انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا انسان کے پاس مال ہوتا ہے یا انسان کے پاس اولاد ہوتی ہے۔ اگر آپ دین اسلام کی بنیادوں میں دیکھیں تو دین اسلام کی بنیادوں پہ آپ کو جو خرچ ہوا ہے، جو سارا خرچہ ہوا ہے، وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا ہے۔ دیکھیں دولت کے اعتبار سے تو دولت بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اسلام کی بنیادوں میں ہے، اور اولاد کا خون بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اولاد کا ہی ہے۔ دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کی اولاد ہی دین کے لیے کارآمد آئی، اور دین کو جو ہے وہ قائم رکھا، اور وہ ماں کی پرورش ہی تھی۔ بالکل، اور آپ نے بالکل بڑی پیاری بات کی ہے کہ آپ نے جس طرح اپنا مال اللہ کے راہ میں نچھاور کر دیا، اولاد بھی، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو ہوتا تھا، اور اپنا سارا مال جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا، اور آپ کا اشارہ ابرو ہوتا تھا کہ صحابہ کی اہل بیت اطہار کی لائن لگ جاتی تھی، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اور آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کی ہی آل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت آل جو ہے وہ چل رہی ہے، اور میدان کربلا میں جس نے قربانیاں دی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقدر پہ انبیاء بھی رشک کرتے ہیں کہ آپ اگر بیوی ہیں تو سید الانبیاء سردار الانبیاء کی ہیں، اور اگر آپ ماں ہیں
تو سیدۃ النساء العالمین کی ہیں، اور اگر آپ کسی کی ساس ہیں تو آپ کے جو داماد ہیں وہ سید الاوصیاء ہیں، اور آپ کے جو نواسے ہیں، آپ جو نانی ہیں وہ آپ جنت کے سرداروں کی نانی ہیں۔ آپ دیکھیں تو اس کائنات کی ساری سرداریاں جو ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے گرد آپ کو طواف کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج اگر یہ دین قائم ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف جناب خدیجہ الکبریٰ کی قربانی کی وجہ سے ہے، اور یہ آپ کی تربیت ہی تھی جو ہر دور میں آپ کی اولاد اطاعت مصطفیٰ میں جھکی رہی۔ یہ آپ کی تربیت ہی تھی کہ آپ کی خون نے، آپ کی نسل نے اطاعت مصطفیٰ کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و توقیر کے لیے اپنی جانوں کو قربان بھی کیا، اور آپ کے تقدس کو پامال ہونے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، خانم صاحب اس میں بیان فرما رہی تھیں کہ اولاد کی تربیت، خاص طور پر اگر ہم دیکھیں آپ نے اپنی بیٹیوں کی اس نے تربیت کی ہے، اور کیونکہ بیٹے تو ان کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے حضرت قاسم، ان کی کنیت رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو القاسم، آقا علیہ السلام کی کنیت انہیں کے بیٹے کی نسبت سے تھی۔ اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جس نے تربیت کی جا رہی ہے، اور جس نے دیگر بنات کی تربیت کی ہے، خاص طور پر دیکھیں کہ جب کفار مکہ آقا علیہ السلام پر وہ گندگی ڈال دیا کرتے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اکثر جو ہے وہ ڈر جایا کرتے تھے کہ ہم کس طرح جا کے وہ گندگی کو اتاریں، کہ کفار مکہ کا کیونکہ یلغار تھی اس وقت، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ننی منی ایک صاحبزادی ہو کے بھاگی جاتی اور جا کر جو ہے وہ گندگی کو اتار دیتی۔ تو آپ کیا فرمائیں گے جس میں حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کی، بچوں کی تربیت کی ہے، کیا آج کی خواتین کے لیے وہ رول ماڈل نہیں ہے؟ بالکل رول ماڈل ہونا چاہیے جی، اور ہیں الحمدللہ۔ آج کل کی ہماری جو مائیں ہیں ان کو ایسی ہی تربیت کرنی چاہیے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی ہے، اور اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ ننی بچی ہے لیکن وہ اوجری بھی اتار رہی ہے، گندگی صاف کر رہی ہے، سبحان اللہ، اور سارا وہ فیض حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سبحان، اور یہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے۔ جانثاری ہے بات کے ساتھ، جانثاری ہے، بالکل جانثاری، کوئی شک نہیں اس میں۔ جی، اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی رنجش ہو جائے شوہر کے ساتھ تو بیٹا آپ کے بابا نے یہ کیا، بیٹا آپ کے بابا نے یہ کیا، سارے مطلب جو شوہر کے ساتھ گلے شکوے سارے اولاد کے سامنے پیش کرتے ہیں، شوہر سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج بھی سے لوگ مسائل لے کے، چونکہ میرا اسپرچول بھی تھوڑا سا تعلق ہے روحانیت سے، تو لوگ مسائل لے کے میرے پاس آتے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے بہت ساری خواتین پہ، بہت سارے مردوں پہ، جو خواتین پہ ظلم کرتے ہیں، اور خواتین مردوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے۔ بے شک، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس جب تک نہیں رہے گا معاشرے کے اندر تو باقی نظام جو ہے، یہ قدرت کا نظام ایک توازن کے ساتھ برقرار ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں میاں بیوی جو ہیں یہ کہتے ہیں گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو دونوں اگر متوازن سمت میں چلتے ہیں زندگی بھی خوبصورت گزرتی ہے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم جو بات کریں گے وہ خانم صاحب ایک طرح میں بڑھتا ہوں کہ بحیثیت ماں تو ہم نے ڈسکس کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت نے، شوہر کی محبت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کوئی یاد کیا کرتے تھے، اکثر اوقات آپ دیدہ ہو جاتے تھے، تو یہ مقام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اس سے بڑی ڈگری تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ 25 برس تک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور محبت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام وسائل ہونے کے باوجود، آفرز بھی ہونے کے باوجود، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا عقد مبارک نہیں کیا۔ سرکار نے جو عقد کیا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی رحلت کے بعد کیا، اور یہ بنیادی بات ہے محبت کی کہ سرکار کو اتنی انسیت تھی، سرکار اتنی محبت کرتے تھے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہ آپ کی موجودگی میں وہ کسی اور کو دیکھتے نہیں تھے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ زیادہ تر ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر، اور آپ جب سخاوت کرتے تھے بیٹھے ہوتے، تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جب سخاوت کرتے تھے تو اگر کوئی پوچھتا تھا
کہ سرکار آپ یہ سخاوت کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے تھے یہ مجھے خدیجہ نے کہا ہے کہ آپ غریبوں کو اور مساکین کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیے گا، تو میں خدیجہ کی وجہ سے، خدیجہ کے کہنے کی وجہ سے یہ سخاوت کرتا ہوں۔ یہ محبت کا عالم ہے، یہ ایک محبت کا پہلو ہے کہ سرکار جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو یاد کر کے اسی رنگ میں اسے ادا کیا کرتے تھے کہ خدیجہ یہ کرتی تھی لہٰذا میں بھی یہ عمل کروں۔ اور اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں، میں آج ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں لاہور رنگ کی پلیٹ فارم سے، کہ یہ جو 10 رمضان المبارک ہے یہ ہمیں بطور مدرز ڈے منانا چاہیے، سبحان اللہ، کیونکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بڑی ماں کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ تو بطور مدرز ڈے جب ہم اسے منائیں گے تو ہماری محافل ہوں گی جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ، مختلف پروگرامز ہوں گے، سوسائٹی کو جس طرح ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، پروگرامز ہوں گے، خواتین اس میں شرکت کریں گی، اور جب آپ کی سیرت کے پہلو پہ روشنی ڈالی جائے گی تو یہ جو مسائل میرے بھائی بتا رہے تھے کہ معاشرے میں جو چل رہے ہیں مردوں اور خواتین کے حوالے سے، تو یہ مسائل آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے جب ہم ان کی سیرت سے استفادہ کریں گے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے اہم کیا ہے کہ ہمیں جب تک دیکھیں ہم پڑھیں گے نہیں، کسی کی سیرت کو دیکھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ آج کی ہماری جو یوتھ ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ ان شخصیات جو ہیں، ان ہستیوں کا ذکر پڑھ کر اس کے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اصل دین کا مقصود یہ ہے کہ ابھی جو خانہ بھی بات کر رہی تھیں کہ ہم نے جب کسی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، کسی سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں تو اس کی محبوب کی اداؤں پہ بھی عمل کرنا چاہیے نا۔ امام عبداللہ بن مبارک نے فرمایا تھا نا کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے مطیع فرما بردار بھی بن جائے۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ امہات المؤمنین وہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کیا کرتے، خاص طور پر عائشہ نے ایک دفعہ جو ہے وہ عرض کی، اللہ کے رسول آپ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ وہ بھی ذرا میرے خیال ناظرین تک پہنچائیے بات، کیا محبت کی، کیا الفت کی باتیں ہیں؟ وہ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں جی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انہوں نے جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات محترمہ فرما رہی ہیں، تو اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام امہات المومنین کے سامنے حضرت خدیجہ سے محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ جیسے 25 سال تک آپ کی حرم میں رہیں اور آپ نے نکاح نہیں فرمایا، تو یہ محبت کی وجہ ہی تھی نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا محبت اور ہو سکتی ہے؟ جی بالکل۔ علامہ صاحب نے جس طرح بات میرا خیال رخ موڑا ہے کہ محبت ایسی تھی کہ آپ جس طرح گھر میں کھانا بنوایا کرتے اس کا شوربہ بڑھا لیا کرتے، اور سب سے پہلے جب آپ کہیں تقسیم کرنے لگتے تو آپ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ اور جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ اللہ کے رسول آپ کیا خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ تم جانتی نہیں ہو، حضرت خدیجہ نے میرا تب ساتھ دیا جب لوگوں نے میری تکذیب کی تھی، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب لوگ میری نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب لوگ میرے اوپر تانے کستے تھے، میں گھر آتا میری ڈھارس بند آتی تھی۔ خانم آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے جو آج کی خواتین کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ نے جب اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کر دی ہے، آج کی ماں وہ تو سارا دن موبائل فون لے کر بیٹھی رہتی ہے اور ہمیں وہ ٹی وی سکرین سے فرصت نہیں ہے، ہمارا کہیں وہ ڈرامہ نہ گزر جائے، ہم کی سیزن مس نہ ہو جائے، تو آج کی خواتین کو کیسے قریب کیا جائے اہل بیت اطہار کی، ان خواتین کی طرف، صحابیات کی طرف، امہات المومنین کی طرف، ازواج مطہرات کی طرف، یہ بھی تو ذرا بیان کیجئے نا۔ ہمارے معاشرے میں اصل میں علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، سبحان اللہ، تعلیم تو ہے لیکن اس تعلیم پہ کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے۔ جب ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، کالج بھی جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جا رہے ہیں، لیکن آخر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟
تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں آ رہی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے. بچہ ماں کی گود میں یعنی اپنی یونیورسٹی میں جو پہلے دن سے سیکھے گا وہی وہ زندگی کے آخری لمحے تک کرے گا. تو جب ہمارے معاشرے کا یہ ماحول ہوگا کہ مائیں جو ہیں وہ موبائل پہ لگی رہیں گی یا ٹی وی سکرین کے ساتھ جڑی رہیں گی تو بچہ کیا کر رہا ہے کسی ماں کو کوئی فکر نہیں ہوگی. تو ماؤں کو یہ سوچنا چاہیے, ماؤں کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ آپ کو اتنا بڑا رتبہ اسلام نے دیا ہے, آپ کو اتنی بڑی منزلت اسلام نے دی ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دیا, اور وہ جنت ایسے نہیں ملنی, اس جنت کے لیے عورت کی سٹرگل ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی آج تو سٹرگل سے گھبراتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بچہ رو رہا ہے موبائل فون اس کو پکڑا دو خود ہی اپنا لگا رہے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو دین سے ہٹا دے, موبائل کی طرف لگا دے اور یہ ڈراموں کی طرف لگا دے اور وہ پھر بھی کہے کہ میرے قدموں کے نیچے جنت ہے. پہلے ماں کو خود ثابت قدم ہونا پڑے گا, پھر قدموں کے نیچے جنت خود رول ماڈل بننا ہوگا. جی خود پہلے وہ کردار. آپ نے تو وہ بات کر دی نا قرآن پاک کی آیت کی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہمیں امام بنا ان کا نا, مطلب ان کے لیے رول ماڈل بنا, اپنے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو معاشرے ترقی یافتہ ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کے پیچھے ترقی کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی مائیں ویسے تربیت کرتی ہیں جیسے کرنی چاہیے. ہم نے اسلام کو اوڑا ہے, اسلام کو اپنایا نہیں ہے. اسلام اوڑنا اور ہے, اسلام اپنانا اور ہے. اسلام جو اپناتا ہے وہ پھر کوئی ولی بنتا ہے, کوئی فرید و دین بنتا ہے, یعنی کہ وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے. اور جو اسلام کو اوڑھتا ہے تو قرآن اس کو منافق کہتا ہے. اسلام کو اوڑھنا نہیں چاہیے, اسلام کو اپنانا چاہیے. اور اسلام اتنا سخت نہیں ہے. اگر اسلام نے کچھ حکم جاری کیے ہیں خواتین کے لیے, مردوں کے لیے, تو اس میں یقیناً آپ کے فوائد ہیں. لیکن ہم اتنا مشکل بنا کے پیش کیوں کرتے ہیں؟ جی اتنا مشکل بنا کے پیش کیوں کرتے ہیں؟ جی یہ تو وہ پیش کرنے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں. اسلام اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا, اسلام نے یعنی کہ انسانوں کے راستے کو کھولا ہے. اسلام نے جو تنگ راستے تھے ان کو وسیع کیا ہے. اسلام نے وسیع راستوں کو تنگ نہیں کیا. اچھا, اسلام نے آسانیاں پیدا کی ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ اور جو معاشرہ تھا عرب کا, عورت کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا, اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, لیکن اسلام نے آ کے اسے مقام دیا, اسلام نے آ کے اسے مرتبہ دیا, اسلام نے آ کے اس کی منزلت بتائی. اب جس عورت کو اسلام نے منزلت دی ہے, اگر وہ خود اس منزلت سے ہٹ جائے تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے, اس میں اس عورت کا قصور ہے. اسلام تو اسے منزل دے رہا ہے, اسلام تو اسے مقام دے رہا ہے, اسلام تو اسے مرتبہ دے رہا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ نہیں لے رہے, تو اس میں میرا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کا قصور ہے. اسلام نے عورت کو مرتبہ مقام دیا ہے, لیکن اس مقام کو, اس مرتبے کو برقرار رکھنا ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. علامہ اقبال نے بھی یہ بات کی تھی نا, مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. اپنا مقام نہیں ہم سمجھ پائے. بے شک ایسے ہی ہے. انسان نے اپنی مقصد کیا ہے, جو انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے اور یہاں پر دنیا میں انسان کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے, اس کے حوالے سے میرا خیال سیکھنا ہوگا ہمیں. جی دیکھیں, آپ یعنی کہ دنیا میں آئے ہیں تو بے مقصد تو نہیں آئے. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں بھیجی ہیں وہ بے مقصد نہیں بھیجی. تو جب انسان, اور یہ یہاں پہ میں ایک فرمان کوٹ کرتی جاؤں, امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنا ادراک نہیں کر سکتا وہ اپنے خدا کا بھی ادراک نہیں کر سکتا. جو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا. خدا کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو پہچانے. آپ نے جس طرح حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا نا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. علامہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے, انسان اپنے آپ کو کب پہچانے گا؟ فرما رہے تھے نا کہ آپ روحانیت پہ بھی کام کرتے ہیں. پہلے تو میں جو محترمہ نے بات فرمائی ہے نا جی ماں کے حوالے سے, کہ آج علم ہے لیکن عمل نہیں ہے, تو میں اس پہ تھوڑا سا عرض کروں گا کہ آج کالج یونیورسٹی ہمارے بہنیں بیٹیاں بیٹے پڑھتے ہیں لیکن دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے.
دین کی تعلیم اتنی حاصل کرنی فرض ہے ہر انسان پہ کہ حرام حلال کی تمیز ہو. جی بالکل. جو پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے, ہاں جی, اگر ماں کو خود دین کا نہیں پتا تو وہ بچوں کو کیا دے گی دین آگے. جی, اتنا دین پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ حرام حلال کو جانے پہچانے. بالکل. اس میں بنیادی چیزیں ہیں, کیونکہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہی میں سمجھتا ہوں حلال اور حرام کی تمیز. قرآن پاک تجوید کے ساتھ ہر مسلمان کا پڑھنا فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. ناظرین کرام, علامہ صاحب جو بات کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں جن تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں تربیت بھی بہت ضروری ہے, لیکن تربیت تب ملے گی جب ہم اپنے گھر سے اپنے بچوں کی تربیت کر کے بھیجیں گے. جب وہ تربیت لے کے جائیں گے, اگر وہاں سے بھی تربیت مل رہی ہے, معاشرے میں بہترین افراد پیدا ہو سکتے ہیں, اور جب معاشرے میں بہترین افراد پیدا ہوں گے, اس معاشرے میں چینج آئے گا, تبدیلی آئے گی. نوید اکرم صاحب کی موجودگی سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ زیادتی ہوگی. ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنائیں گے. ناظرین کرام, بسم اللہ. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی, دل محب التجا میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں. غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں. خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا. زبان خاموش تھی, دل محب التجا میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا.
ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن ہے اور یقیناً آپ کچن کے اندر موجود ہوں گی خواتین اور مزے مزے کھانا بھی بنا رہی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں خواتین کا رمضان زیادہ مشکل ہوتا ہے، زیادہ ثواب کما جاتی ہیں، سحری بھی کرواتی ہیں اور افطاری بھی کرواتی ہیں، اور گرمی کے ایام میں خاص طور پہ لاہور کا تو موسم بہت خوبصورت ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوہرا اجر کما لیتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی جو ساتیں ہیں ان سے اپنی جھولیوں کو سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً رمضان المبارک جو ہے واپس جا کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے رمضان کا جو احترام کیا تھا، اور ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ جا کے شکایت کرے گا جنہوں نے رمضان کو پا کر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھارا نہیں ہے اور اس کا احترام نہیں کیا، اکرام نہیں کیا۔ یقیناً ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا راغب من ادرک رمضان، اس بندے کی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یہ بالکل ہماری بدقسمتی ہوگی۔ ناظرین کرام، ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے حسین شاہ قادری صاحب نے، ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ جی قادری صاحب بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل، مناقب پر، آپ کے محاسن پر۔ یقیناً آپ کی زندگی سے ہمیں ایسے سبق ملتے ہیں کہ آج کی انسانیت، ہم جدید دور کے اندر بھی آ کے حتیٰ کہ قیامت کی صبح تک ہمیں آپ کی ذات سے رول ماڈل مل رہا ہے۔ آج کی خواتین کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ان ٹرانسمیشنز کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے جو ان خاص جو اوقات ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کے اوقات ہیں، ہم کوئی ایسی بات کر جائیں، کوئی ہم ایسا سیکھ جائیں اپنے علماء کرام سے کہ ہم خود بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ جو ہمیں سن رہے ہیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ناظرین کرام، مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، میرا دل کہتا ہے میں بھی شیئر کر لوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر
آپ مکہ میں تشریف لائے تو کیونکہ اس مکہ سے آپ کو جس طرح بھیجا گیا تھا، ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ہجرت کے وقت جب آپ مکہ سے باہر تشریف لے گئے تو آپ نے مکہ کی طرف رخ موڑا، رخ انور جب پھیرا آپ کے ہونٹ تھرتھرا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور مکہ کو مخاطب کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے مکہ، اگر یہ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبت تیرے ساتھ ہے۔ آج اسی مکہ میں اللہ کے رسول جب واپس آتے فاتح بن کر، حکمران کی حیثیت سے آپ واپس تشریف لائے، تو آ کر جو کام کیا وہ بڑا، میں سمجھتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھی بھر جاتی ہیں، اور یقین جانے ایسی وہ بات ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ کے اپنے گھر موجود تھے، وہاں پر صحابہ کے بڑی بڑی حویلیاں موجود تھیں، اور وہاں پہ آپ کے رشتہ دار و اقارب کے گھر موجود تھے، لیکن آپ نے جہاں پڑاؤ کیا ہے نا، جہاں آپ نے ٹھہراؤ کیا ہے، وہ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبرہ ہجون، جو جنت المعلیٰ جسے ہم کہتے ہیں، آپ نے وہاں اس محلے کے اندر جہاں پہ حضرت خدیجہ کی قبر تھی، آپ نے اس محلے کے اندر جو ہے اپنا خیمہ لگوایا، آپ نے ساری رات وہاں گزاری۔ کیا اس سے بڑھ کے کیا محبت کی مثال پیش کروں کہ آپ نے ساری رات جو ہے وہاں پہ حضرت خدیجہ کی یاد میں گزاری، اور اسی طرح جو ہے حضرت جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تھے، اور وہاں پر جو آپ نے جس طرح ڈھارس بندائی تھی، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جاتے آپ واپس تشریف لاتے، طائف کے میدان میں جب آپ کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، آپ زخمی حالت میں گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کر آپ کے زخموں پر رکھا کرتی تھیں، اور آپ کی مرہم پٹی کر رہی تھیں، اور وہاں پہ بھی آپ کی جو ہے وہ حوصلہ آپ کا بڑھا رہی تھیں۔ ناظرین کرام، بڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کے واقعات ہیں، کس کس کو چھوڑیں، کس کس کو بیان کریں، وقت بہت قلیل ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، ہمارا پینل بھی موجود ہوتا ہے۔ آخری بات جو میں اپنی وہ بھی سنا لوں، وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لائے، حضرت جبریل امین نے گھر تشریف لائے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی وہ بڑی عجیب تھی۔ آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ آپ کے لیے نا ٹرے بنا کے لا رہی ہیں کھانے والا۔ آج کی ہماری خواتین جو ہیں وہ تو میں کیا کہوں، ناراض نہ ہو جائیں، وہ خود ٹرے بنا کے خدیجہ جو ہیں لے کر آ رہی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرنے کے لیے۔ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ آئیں تو ان کو اللہ کا سلام پیش کر دیں، سبحان اللہ، کہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ساتھ میرا بھی سلام عرض کر دیجئے۔ کیا آپ کی عظمت ہے، کیا آپ کا مقام ہے۔ خانم صاحبہ موجود ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کوئی ایک دو ایسے خوبصورت واقعات جو رسول اللہ کے ساتھ آپ کی مثالی محبت ہے، اللہ کے رسول آپ کو یاد کر کے رو دیا کرتے تھے، رو پڑتے آنکھیں بھر آتی تھیں، تو آپ بھی ذرا کوئی ایک دو واقعات جو میں ناظرین کو سنا دیجیے۔ روحانی محفل بن گئی ہے تو یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ کوئی عام نبی نہیں ہیں، سردار الانبیاء ہیں، اور جن کے لیے اللہ نے جن کے چہرے کی بھی تعریف قرآن میں کی، کہا کہ یہ میرا رسول وہ ہے کہ جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشیٰ ہے، جس کی زبان ما ینطق عن الہویٰ ہے، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک مصداق ہے، جس کا دل نزل بہ روح الامین علی قلبک کے تحت اصل قرآن ہے، جس کا سفر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ ہے، جس کے سفر کی انتہائی سفر دانا فتدلی فقاب قوسین او ادنیٰ ہے، جس کی شخصیت قد جاءکم من اللہ من نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، وہ رسول جس کے لیے اللہ اتنی تعریفیں بیان کر رہا ہے، جس کا یعنی ذاکر خود خدا ہے، جس کا ذکر کرنے والا، تعریف کرنے والا خود خدا ہے، وہ رسول خدیجہ کے لیے فرما رہے ہیں خدیجہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑا جملہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جی خدیجہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں، اور آپ کے جانے کے بعد بھی یہی فرمایا کہ مجھے خدیجہ جیسی رفیقہ حیات کوئی اور
نہ ملی. اسی لیے کردار سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہ آدمیت کو ناز ہے کہ آپ نے انسانیت کی ایسی اعلیٰ نگہداشت فرمائی, اور اسلام کو آپ پہ ناز ہے کہ آپ نے اسے اس وقت قبول کیا جب اسے کوئی جاننے اور ماننے کو تیار نہ تھا. اور یہاں پہ میری تھوڑی سی بات سنیے گا کہ ہر شریف بیٹی, کائنات کی ہر شریف بیٹی, ہر اطاعت گزار بیوی, ہر مقدس ماں کو ناز ہے کہ آپ نے ہر دور میں عورت کی حیا و شرم, سبحان اللہ, غیرت و خودداری, پیار و محبت کے جوہر کا تحفظ فرمایا. اور ہر بچی کو ناز ہے کہ اس گود میں وہ بچی پلی کہ جو وقار نسواں کا عنوان بنی. رشد و ہدایت کو ناز ہے کہ آپ کے بطن اطہر سے 11 امام ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے جو ہم پر احسانات ہیں اس امت کے اوپر, ناظرین کرام, اس کی مثال نہیں ملتی. امہات المؤمنین کہا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رشک ہوتا ہے جس قدر آپ حضرت خدیجہ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ سب سے بڑھ کر ان کا ذکر کرتے ہیں, اور اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے. بلکہ جب غزوہ بدر کے اوپر قیدی لائے گئے تو آپ کے داماد حضرت عاص بھی اس میں موجود تھے, تو اس کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مال لایا گیا تو جو قیدیوں کے پاس تھا اس میں ایک ہار نظر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا, صحابہ اگر اجازت دو, اللہ اکبر, اللہ کے رسول اجازت کن سے مانگ رہے ہیں, مشورہ کن سے کر رہے ہیں, جو اپنے نشانہ ابرو پہ اللہ کے رسول کے اپنی جانیں نشاور کرنا جو اپنے لیے فخر اور سعادت سمجھتے تھے, اگر آپ کہیں تو میں یہ ہار واپس کر دوں اپنی بیٹی زینب کو. اللہ اکبر. وہ فرمایا یہ ہار حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا. وجہ یہ تھی کہ حضرت خدیجہ کا وہ ہار تھا. ناظرین کرام, آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہم دیکھتے ہیں کہ رول ماڈل ڈھونڈتی ہیں ہماری خواتین, ہم کس کو ماڈل بنا رہے ہیں. امہات المؤمنین سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کون رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بڑھ کے کون رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں عفت و پاکیزگی اور حیا کا درس سیکھنا ہے انہی کی بیٹی سے جنہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, کسی کی غیر محرم کی نظر میرے چارپائی پر نہ پڑ جائے. کیا آج کی خواتین اس پہ عمل کر رہی ہیں؟ صرف خواتین کے لیے نہیں, ہم مردوں کے لیے بھی وہاں پر اسوہ ہے, ہم مردوں کے لیے بھی وہاں نمونہ ہے. ہمیں ان نفوس قدسیہ سے جو ہے سبق سیکھنا ہے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی سحری کے اوقات میں. اپنا خیال رکھیے گا, خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کیجیے گا, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہسپتالوں میں اور گھروں میں زیر علاج ہیں, اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مہلک وبا سے پوری انسانیت کو جو ہے محفوظ رکھے. خاص طور پہ اپنے ملک عظیم کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے امن کا گہوارہ بنا دے, اسے شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما دے. اور ہمارے ادارے کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ جو اہتمام کرتے ہیں روزانہ آپ کے لیے قرآن و سنت کی آواز کا, قرآن کی تلاوت کا, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد آیا, نوید اکرم صاحب موجود ہیں, ان کی نعت پر ہم پروگرام کی اینڈنگ کرتے ہیں. خزاں نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا, تمہارا نام لیا موسم بہار آیا, میں مفلسی کا وہیں پیر ہے اتارا, میں مفلسی کا وہیں پیر ہے اتار آیا, گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا,
گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا اور گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے گیا جو آپ کا دشمن بھی آپ سے ملنے پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا پلٹ تو آیا مگر دل وہیں پہ ہار آیا اور جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں جدھر سے گزروں میرے ہاتھ لوگ چومتے ہیں میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ ایک چیز جو میں نے آبزرو کی کہ ہم لوگ نا کہیں رویوں میں بہت ہارش بھی ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہم لیول سے جو نیچے کے جو لوگ ہیں نا جی، اوپر کے نہیں نیچے کے، ان لوگوں کے ساتھ نا ہم لوگ بہت رویہ اپنا سخت بھی کر لیتے ہیں، جھڑکی دیتے ہیں انہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے سیانے ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہ یہ جھڑکی کا استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا دا چلتا ہے۔ آپ ذرا کریں نا بات جا کے چوک میں کھڑے ہوئے ایس ایچ او سے، تو آپ کو لگے پتا کہ جھڑکی دینا ہوتا کیا ہے۔ 2 منٹ میں آپ کی جھڑکی ساری نکال کے باہر کر دے گا۔ تو ہم ان لوگوں کے اوپر بڑا جو ہے نا اپنا روب ڈالتے ہیں، دبدبا ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ دبے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کو اور دبا کے رکھیں گے۔ یہ جھڑکی دینے والے جو لوگ ہیں نا جی، یہ پتہ نہیں کس استحقاق سے جو ہے نا یہ جھڑکی دیتے ہیں، کیا ہے ان میں ایکسٹرا کہ جو جھڑکی دیتے ہیں۔ یہ اب فرض کیا ہے کہ ایک مانگنے والا آیا ہو، سائل بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ سائل آ جائے اور سائل آ کے کوئی صدا لگا دے، تو کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ لوگ سائل کو جو ہے نا دھتکار دیتے ہیں، اس کو جھاڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے معاملات خراب کر دیتے ہیں؟ اس کو دیں، مانگنے کے لیے آیا ہے، اس کا وہی سوال ہے جو ازل سے چلتا آ رہا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دو اور دے دو اس کو، اور نہیں دینا تو نہ دو، جھگڑا تو نہ کرو اس کے ساتھ۔ تو یہ نا اللہ کی تقسیم پہ نا یہ لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 86-87 کی بات ہے،
میرے والد محترم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم لوگوں نے گاڑی خریدی، اس دور میں تھی وہ ہونڈا سیوک آئی تھی، بڑی اچھی گاڑی تھی، فرسٹ کلاس، میرے پاس آج بھی وہ گاڑی موجود ہے، نئی گاڑی۔ تو وہ میرے چچا جو تھے نا وہ گاڑی چلا رہے تھے، سرکار ساتھ بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا۔ تو وہ گلشن راوی کی وہ گلیوں میں، ہمارا گھر ادھر ہی ہوا کرتا تھا اس وقت، تو وہ تنگ سی گلیاں تھیں، وہ چھوٹی سڑکیں ہوا کرتی تھی، تو ایسے وہ گلیوں میں سے گزرے تو ایک دم سے نا ایک گلی میں سے نا ایک گدھا گاڑی نکلی اور وہ ٹھا کر کے نا نئی گاڑی میں لگ گئی۔ اور گدھا گاڑی کی بریکیں تھوڑی ہوتی ہیں، لگ جاتی ہے، اکثر ریڑے والے کہتے ہیں جی وہ ایڈی کیڑی بریکاں نے جی یہ لگ جاتا جی، خیر ہے۔ تو وہ نا چچا کو غصہ آیا کہ اس کی جا کے شاید پٹائی کرنا چاہتے تھے وہ، تو وہ گاڑی سے نکلنے لگے نا تو سرکار بھائی صاحب نے نا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے کہا وہ اس سے جا کے معافی مانگو اور اس کو تھوڑا پیسے ایسے بھی دے دو۔ تو میرے چچا بڑے حیران ہوئے کہ ایک تو اس نے ہمارا نقصان کر دیا، اوپر سے اس کو ہم پیسے بھی دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ دیکھو یہ اس بات کا شکرانہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس جگہ پہ بٹھایا ہوا اور اس کو اس جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، اگر تم اس کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو تم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کی تقسیم دیکھو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، اس کو لینے والا بنایا، ایک کو اگر مرتبہ اونچا دے دیا اور ایک کو اگر نیچا مرتبہ دے دیا تو اس کے اوپر کون سا استحقاق ہے اس کا؟ جو امیر ہو جاتے ہیں کیا واقعی وہ امیر ہونے کے استحقاق رکھتے ہیں؟ کیا ان سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوتے؟ کتنے باغ جہان میں لگ سوکھ گئے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے جی، بڑی بڑی کہانیاں، بڑے بڑے امیر لوگ فقیر بھی ہوتے ہم نے دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کئی بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی، لیکن آج تک کسی فقیر نے فقیری چھوڑ کے بادشاہی نہیں اختیار کی، یہ کمال ہے اس کا۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ جو تقسیم میں اللہ نے آپ کو اگر اس گھر میں پیدا کر دی ہے، جہاں پہ آپ کو آسائش ملی ہوئی ہے، جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مقام مرتبہ بھی ملا ہوا ہے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو بانٹ اللہ کی، اگر وہ بانٹ میں آپ کی وہ پلیس وہاں پہ رکھ دیتا جہاں پہ آپ کے ملازم ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو یہ بات کو نہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مقام دے، کوئی مرتبہ دے، سرکار واحد صاحب نے اس معاملے میں بڑے سخت ہو جاتے تھے کبھی کبھی، آپ کہتے تھے کہ خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگ لگ جائے ایسے علم کو جو علم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی برتری ڈال رہا ہوتا ہے، جو پیریاں فقیریاں محتاجوں کے کام نہیں آنی، وہ کس کام کی ہیں وہ پیریاں فقیریاں؟ ان کا پرپس کیا ہے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی زندگی میں مقام دے ہی دے، خدا نہ خواستہ، اس مقام کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، شکرانہ، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے پیسے والا بنایا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں، اس بات کا شکر کہ تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنا دیا، سائل نہیں بنا دیا تو نے مجھے۔ سرکار ویسا فرمایا کہتے ہیں یہ جو سائل ہوتا ہے نا یہ بہت کمال کا ہوتا ہے، آپ کہتے تھے یہ سائل تو تمہیں سخی بنانے آتا ہے اور ورنہ تم کنجوس ہی رہ جاؤ، کہ سخاوت کہاں کریں گے سائل نہ ہو تو، کو مانگنے والا نہ رہ جائے کس کو دیں گے آپ؟ اللہ نے یہ بانٹ بنائی، شکر ادا کریں۔ ہم لوگ نا وہ جھگڑتے ہیں کہ ہٹا کٹا ہے جی، اس کو کیوں پیسے دیں، اور یہ بابا ہے جی بڑا غریب سا لگ رہا ہے جی دے دیں جی۔ آپ کو پتہ ہے ایک وہ گجرانوالہ میں ایک انا تھا بابا، وہ جب فوت ہوا نا تو اس کی جھونپڑی میں سے 70 لاکھ روپے نکلے جی، اخبار میں پڑھا میں نے خود۔ تو بابا بھی امیر ہو سکتا ہے، پیسے تو اس کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعبوں میں جو سب سے کم تر شعبہ ہے گداگری وہ دی ہے، آپ کو نہیں دی، شکر ادا کریں، اس کو دیں۔ وہ جی بچہ آ گیا جی، وہ بچے کی عادت خراب ہو جاتی ہے، اگر عادت خراب ہو جاتی ہے آپ نے کون سا اس کو گود لے کے پال لینا ہے؟ یا تو کریں اس کی تعلیم کا بندوبست بھی کریں، اس کی رہائش کا بھی بندوبست کریں، وہ کہا تو بیٹا تو بھی ہماری طرح بیٹا ہی ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، چل تیرے لیے ہم بندوبست کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، کریں۔ معاشرے میں سے گداگری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، محتاجی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، غریبی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ آج کے امیر اگر صرف یہ بات سوچ لینا کہ ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے تو ملک سے غریبی ختم ہو جائے۔ ہم لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کے لیے نا اتنا بہت ہے۔ اللہ سے جب خود لے رہے تھے تو اس وقت بھی کہنا تھا کہ یا اللہ میرے لیے اتنا بہت ہے، اس وقت تو نہیں کہتے ہم، یا اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے ہمیں، ڈھیروں ڈھیر دے، رزق کی تھوڑ نہ ہوئے، اور لے لیں اور 2 کوٹھیاں بنا لیں۔ میں نے ایک دفعہ نا وہ ایک صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی وہ آپ کام کرتے ہیں یہ ڈیفینس میں نا گھر شر بناتے تھے، میں نے کہا جی اس کے لیے نا کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس تقریباً نا کوئی 8-10 کروڑ روپے ہونا تو پھر آپ ڈیفینس میں نا گھر کے کام کا جو ہے نا سوچیں کہ یہ کام اچھا ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے میں نے کہا اچھا یار 10 کروڑ ہوں تو بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے؟ میں تو سوچتا تھا کہ کوئی 1-8 کروڑ بھی زندگی میں ہو تو کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 کروڑ ہونا چاہیے پھر آپ کام شروع کریں گے۔ تو یہ بھی اپنا ایک نظریہ ہے زندگی کا۔ بہرحال سرکار نے نا ایک مجھے واقعہ سنایا، اپنی ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ میری نا شروع میں اوائل عمری میں ڈپریشن کے ساتھ نا میری کوئی تھوڑی سی شناسائی ہوئی کسی واقعے کے ساتھ، تو میں وہ گورنمنٹ کالج کے باہر والا جو باغ ہے وہاں پہ میں پھیر رہا تھا، تو ٹینشن میں تھا میں بہت زیادہ۔ تو کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نا وہ بابا جی وہ جناب نا چلتے ہوئے میرے پاس آ رہے ہیں، کہتے میں ویسے ہی تھوڑا سا رکتایا ہوا تھا، تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں بیٹا، انہوں نے کہا جی بابا جی کیا چاہیے آپ کو؟ ہمارا تو وہی سوال ہے، اللہ کے نام پہ دو۔ کہتے میں نے جیب سے نا وہ 500 روپے نکالے، اس دور میں 500 روپے اچھے پیسے ہوتے تھے، 500 روپے نکالے، میں نے کہا جی بابا جی قبول فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا ہم قبول تو فرما لیتے ہیں، ہم تو تمہیں جو راز کی بات بتانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ ہر جو گزرنے والا جو برا وقت ہوتا ہے وہ بعض اوقات کسی اچھے وقت کی نوید ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو وہ کہنے کو تو وہ ایک نزولی وقت تھا، برا وقت تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ایک بڑے اچھے اور عظیم کام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ان کو کہتے ہیں وہ چاہ، یعنی وہ چاہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں کنویں کے، ان کو پیغمبری بھی کنویں میں ملی، تو وہ وہاں سے ان کی آغاز ہو گیا۔ کہنے کو برا وقت لیکن ایک بڑے اچھے وقت کی نوید۔ تو انہوں نے کہا ہم تو تمہیں نوید دینے آئے ہیں کہ یہ جو تمہارا ابھی وقت چل رہا ہے یہ آنے والا وقت تمہارے لیے بہت اچھا وقت ہوگا اور تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا جی نا بات کرتے جا رہے تھے اور ان کی باتیں نا میرے دل میں نا اترتی جا رہی تھی۔ بابا جی نا بات کرتے کرتے ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بابا جی آپ اور بات کریں؟ ان کا بس جس طرح تمہاری جیب میں پڑے ہوئے 200 روپے میں سے میرے لیے 500 روپے تھے نا، اس لیے میرے پاس جو علم ہے نا اس میں تمہارے لیے اتنا ہی حصہ تھا آج کا۔ کہتے ہیں جی وہ پھر بابا جی نے مجھے کہا کہ اچھا اس پہ نا اپنا نام پتہ لکھ دو، کبھی ہمارا چکر لگا تو ہم چکر لگائیں گے تمہارے پاس۔ کہتے میں نے اس کو اپنا نام پتہ نیچے اپنے دستخط کر کے تو میں نے بابا جی کو دے دیے۔ کہتے وقت گزر گیا، معاملات چلتے رہے۔ اس کے بڑا عرصے کے بعد نا وہ سکوت ڈھاکہ کا جو تھا موقع آیا، بڑا لوگوں کے لیے وہ تھا سکوت ڈھاکہ جو تھا، لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ نقش ہوا ہے۔ ہمارے لیے بڑا ایک
دل کو جو ہے نا وہ خراش، دل خراش ہمارے لیے وہ ایک معاملہ ہے. ہمارا ملک 2 لخت ہوا. تو کہتے ہیں پھر وہ مجھے دوبارہ جو تھا نا وہ ڈپریشن والا پھر شروع ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں میں اسی کشمکش میں تھا. تو وہ وہاں پہ نا آپ کا پرانی نارکلی میں نابا روڈ پہ آپ کا کالج تھا. کہتے ہیں وہ باہر پھر نوک ہوا. وہ ایک آیا سائل. تو میں نے اس کو کہا کہ آؤ بابا جی یہ لیں. اور انہوں نے کہا بیٹا ہم تو جو ہے نا سائل، ہم تو تمہیں سخی بنانے کے لیے آتے ہیں، ہم تو محسن ہوتے ہیں، ہم معلم ہوتے ہیں، ہم تو بتانے کے لیے آتے ہیں باتیں، تو یہ پیسہ شیسہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں مجھے باتیں نا اس کی پھر وہ نظر آئیں. تو اتنے بابے نے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو یہ کوئی پتہ ہے، اس پتہ پہ میں نے جانا ہے. کہتے میں نے وہ کارڈ دیکھا تو وہ کارڈ تو وہ وہی والا تھا جس کے اوپر میں نے اپنا نام، پتہ اور وہ اپنا میں نے سگنیچر کیے تھے. لیکن یہ وہ والا بابا نہیں تھا جس کو میں نے دیا تھا، یہ کوئی اور بابا تھا، لیکن کارڈ وہی تھا. تو اس بابے نے کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو کارڈ تو وہی والا ہے لیکن بابا جی آپ وہ والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہمارے چولے بدلتے رہتے ہیں، ہم نئے نئے بھیس میں آتے رہتے ہیں اور ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ بات سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے روپ کئی ہوتے ہیں، ہمارا پیغام ایک ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہ انہوں نے میرا وہ سارا جو تھا نا وہ ڈپریشن والا دور وہ ایسے کر کے میرا گزار دیا. اور کہتے ہیں پھر وہ مجھے جو تھا نا وہ بڑی جگہوں پر لے کے گئے اور بڑی باتیں انہوں نے مجھے سمجھائی اور بڑی زیارتیں مجھے کروائی انہوں نے، اور بڑا ان کے ساتھ کوئی تعلق ان کا بن گیا. تو یہ سائل بھی جو ہے نا بڑا چھپا ہوا راز ہوتا ہے. یہ سائل کو ایزی نہیں لینا چاہیے. جو اللہ کے نام پہ آپ سے مانگنے کے لیے آ گیا، کون سا کوئی آپ سے کوئی خزانہ مانگ لی اس نے، لیکن لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے روزہ رکھا ہوا، افطاری کے وقت ہوا، دروازہ نوک ہو گیا، سائل اللہ کے نام پہ آپ نے اپنی جو افطاری بنائی تھی اٹھا کے دے دی، پانی کے ساتھ روزہ کھول لیا. اگلا دن پھر آیا، پھر آپ بیٹھی افطاری کے لیے تو پھر دروازہ کھٹکا، پھر سائل آ گیا ایک اور، آپ نے پھر اپنی ساری افطاری اٹھا کے دے دی پانی کے ساتھ. تیسرے روز بھی آپ نے یہی کام کیا. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ سائل کو دینا کتنی اہم بات ہوتی ہے؟ اللہ کے نام پہ انہوں نے مانگ لیا، اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا. سائل کبھی آئے تو کبھی اس کو کھانا کھلا کے اس کو بٹھا کے پوچھے تو صحیح. سرکار بھائی صاحب جو تھے وہ تو کبھی کبھی سائل پکڑ کے نا ہوٹل چلے جاتے تھے اس کو کھانا کھلانے. بیٹھ میرے ساتھ کھانا کھا، تو کوئی کام کی بات ہی سنا دے گا، وہ کیا پتا کوئی سنائی دے آپ کو بات. لیکن ہمارا تو اس کے ساتھ نا وہ ایک وہ ہیٹڈ ہوتا ہے معاملہ. ہم تو اس کو بڑا فلتھی سمجھتے ہیں، اس کو پاس نہیں بٹھا سکتے، بلا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت ڈیلیکیٹڈ بنایا ہے اور اس کو بہت رف بنایا ہے. تو ہم لوگ یہ چیز ذرا زندگی میں سوچیں کہ اگر یہ سوئچنگ کہیں ہو جاتی، اللہ نہ کرے، تو ہمارا کیا بنتا. سرکار کے آج بھی جائیں تو آپ سائلوں کے ساتھ جو سلوک کیا کرتے تھے وہ دیکھنے والی بات ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. وہ جو ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. وہ اگر اپنا کھانا اٹھا کے سائل کو دے دیتے ہیں، پورے کا پورا اٹھا کے دے دیتے ہیں، تو پھر کیا بات ہوتی ہے؟ جو کچھ جیب میں ہوتا ہے نکال کے دے دیتے ہیں کہ یہ لو اللہ کے نام پہ مانگ لیے. تو وہ جیسے اشفاق صاحب بھی کہتے تھے نا کہ کہتے ہیں وہ میں نا گیا اپنے ملنے کے لیے تو رکشے والے نے نا کا بل بنا کوئی 4 روپے کتنے پیسے، تو میں نے اس کو 5 روپے دے دیے اور باقی پیسے میں نے اس سے لے لیے، کچھ ایسے تھا. تو کہتے ہیں پیر صاحب نے پوچھا کتنے پیسے دیے اس کو؟ انہوں نے کہا جی اتنے بنتے تھے، میں نے اس کو اتنے دیے ہیں. تو انہوں نے کہا تم نے پورے کیوں نہیں دے دیے اس کو؟ تو انہوں نے کہا جی پورے کیوں نہیں دے؟ انہوں نے کہا تو کیڑا پلیوں دینے سن، وہ دیتے جو دینے سن.
کنے دیتے نے؟ اللہ نے. کیا لے کے آئے؟ خالی ہاتھ ہے, خالی ہاتھ یہاں سے جانا, سارا کھیل تو ادھر کا ہی ہے. اللہ نے دیا ہے آپ کو, اللہ کی راہ میں دے. کتنا اچھا ہے آپ کے لیے کہ موقع کہ جس کے پاس پیسے ہیں, مومن ہے, وہ اپنی فراست کرے, وہ تو سیدھا جنت میں پڑا ہوا ہے, وہ تو کام آ جائے گا, لوگوں سے دعائیں لے لے گا. تو ہم لوگوں کو یہ جو ہے نا, یہ دیکھنے والی بات ہے کہ زندگی میں جو ہمیں مقام ملے, جو ہمیں بات ملے, سائل کے ساتھ یہ تعلق ضرور رکھیں. اس کے ساتھ جو ہے ایک یہ بنائیں کہ شکرانے کا تعلق بنائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس جگہ پہ نہیں رکھا اور تو نے ہمیں اس جگہ پہ رکھا. وہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. وہ بہتر ہے تو کرو تو صحیح بہتر اس کو. یہ مالک کے ساتھ ایسوسیشن جب تک نہ ہو تب تک یہ باتیں اندر گھستی نہیں ہیں, کیونکہ شاید ہم لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو ہم سننے والے بنے, مالک کا شکر ادا کریں اور اس بات کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ بانٹنے والا بنایا, لینے والا نہیں بنا دیا. اس کی جگہ پہ میں بھی کھڑا ہو سکتا تھا. تیرا شکر کہ آج میرا ہاتھ جو ہے وہ اوپر والا ہاتھ ہے, میں دینے والا ہوں. مالک تیرا بڑا شکر. اور یہ شکرانہ جو ہے جتنا زیادہ کرے اتنا ہی اچھا ہے آپ کے لیے. اللہ جو ہے ہم سب پہ راضی ہو, ہمارے اعمال پہ راضی ہو, ہمارے دیوے پہ راضی ہو. یہ راضی کرنا ہی تو ساری زندگی کا کام ہے ہمارا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ سب کو آسانیاں دے, اللہ اس ملک کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے. آپ سب کی خیر ہو. السلام علیکم.